نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد۔ ذکری فرقہ اور اس کے عقائد کی حقیقت کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل دین ہے اور جس کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن ذکری فرقہ یہ کہتا ہے کہ نماز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ذکر کر لیں گے بس۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، وہ صرف ذکر کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیا؟ صحابہ کرام نے ذکر نہیں کیا؟ تابعین نے ذکر نہیں کیا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ذکر نماز کے بدلے میں کرتے تھے؟ نہیں، وہ ذکر بھی کرتے تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ لیکن یہ ذکری فرقہ کہتا ہے ہمیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم ذکر کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ذکر کریں گے اور یہی ہماری کامیابی ہے اور یہی ہماری کامرانی ہے، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو ذکری کہتے ہیں اور اپنے فرقے کا نام بھی ان کا ذکری ہے۔ ذکری فرقے کا ایک اور عقیدہ اور نظریہ ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایجاد کیا ہوا ہے اور بنایا ہوا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا محمد بن مہدی، اس کو ان لوگوں نے اپنا امام مہدی بنا لیا۔ یہ ان کا نظریہ ہے اور یہ ان کا عقیدہ ہے۔ ان کے پاس امام مہدی آ چکے ہیں اور ان لوگوں نے اس کو اپنا امام تسلیم بھی کر لیا۔ ذکری لوگ حج پر بھی نہیں جاتے۔ مکے کے بجائے ان لوگوں نے ایک اور جگہ کو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے کہ جو آپ نے حج کرنا ہے وہ آپ نے مکے میں جانا ہے، وہاں جا کر آپ نے حج کرنا ہے۔ دیکھیں، ذکر ضروری ہے، لیکن شریعت کو بدل دینا، دین بدل دینا، اس کے احکام بدل دینا، پھر انسان کے اندر کیا رہ جاتا ہے؟ وہ اپنے اندر یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن نماز کا انکار بھی کرتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن زکوٰۃ کا بھی انکار کرتا رہتا ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حج کا بھی انکار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو احکامات ہیں، جو سب کے اوپر فرض ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے، تمام مسلمانوں کے اوپر یہ تمام احکامات ان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں جو مسلمان اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کا مہدی بنا لیا، ایک شخص کو مہدی تسلیم کر لیا، گھڑ لیا اس کو اپنے ہاتھوں سے اور اس کو اپنا امام تسلیم کر لیا۔ یہ عقیدہ، یہ نظریہ گمراہی ہے، گمراہی سے خالی نہیں ہو سکتے۔ اس نظریے سے باز آ جائیں۔ یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں کسی سے نفرت نہیں سکھاتا، نہ عداوت سکھاتا ہے، لیکن باطل کو حق نہیں سکھاتا۔ حق والے کا ساتھ دینا سکھاتا ہے، لیکن باطل کے سامنے جھکنا نہیں سکھاتا۔ یاد رکھیں کہ اپنی اصلاح کریں، اس لیے اپنی اصلاح کریں کہ یہ جو آپ کا فرقہ ہے جس پر آپ چل رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو اس میں لگایا ہوا ہے، یاد رکھیں کہ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا راستہ نہیں، یہ جہنم کا راستہ ہے، یہ شیاطین کا راستہ ہے، یہ دجال کا راستہ ہے، یہ ابلیس کا راستہ ہے۔ ہاں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہدی کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جبکہ ذکریوں نے یہ کہا، ذکریوں کے پاس جو شخص آیا اس نے کہا میرا نام محمد ہے اور میرے والد کا نام مہدی ہے، جبکہ حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس کا نام محمد ہوگا اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ذکریوں کا جو نظریہ ہے یہ گمراہی ہے۔